تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم دین کا کام کرنا ہے، اس کے لیے نہیں جڑے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جڑے۔ کس کو راضی کرنے کے لیے جڑے؟ اللہ کو راضی۔ ہر کام کے اندر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونا چاہیے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ایک طریقہ ہے، تلاوت ایک طریقہ ہے، ذکر ایک طریقہ ہے۔ باقی سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ دین کی محنت کر رہے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میری زندگی میں دین آنے گا کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہر چیز میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کی۔ جس دن موت آئی اور اس وقت اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم دنیا سے کامیاب چلے گئے، اور موت آئی کسی کی اور اللہ اس سے راضی نہیں ہے، پھر وہ کروڑوں روپیہ چھوڑ کے گیا، اولاد چھوڑ کے گیا، دنیا میں نام چھوڑ کے گیا، لیکن وہ دنیا سے کیسا گیا؟ ناکام گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں آیا ہی تھا کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ 60 سال 50 سال 70 سال اللہ کے علم میں وہ اتنی زندگی لے کے آیا تھا کہ اس کو اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اب اس نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے وہ آیا تھا، باقی نام بنایا، کام بنایا، پیسہ بنایا، سب کچھ کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب اللہ کو راضی نہیں کیا تو پھر وہ دنیا سے ناکام چلا گیا۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ تو نہیں پتا چلتا۔ تو اس کے لیے موت تک اللہ کو راضی کرنے کی کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ یہ دین کا کام، اس سے اللہ راضی ہو جائے، یہاں پیسہ لگانا اس سے اللہ راضی ہو جائے، نمازیں پڑھنا اللہ راضی ہو جائے، تلاوت کرنا اللہ راضی ہو جائے، ذکر کرنا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس کا غلبہ ہونا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی فکر ہونا دل کے اندر۔ اب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، ایک بات دیکھو، ایک حقیقت کہ ہمارے دل میں اس کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک فکر ہوتی ہے دل میں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ان کو جانا ہے آفس صبح، تو یہ جب اٹھیں گے نا فجر کی نماز کو، تو فجر کی نماز کے بعد سے ان کے دماغ میں نا ایک فکر سوار رہیں گی، سوتے بار بھی صبح بھی، کیا کہ بھائی مجھے وہاں جانا ہے، 8 بجے کی مجھے ٹرین پکڑنا ہے مثال کے طور پر۔ تو یہ کیا کر رہے؟ واک کر رہے سہیل بھائی، لیکن ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ واک تو میں کر رہا ہوں، لیکن میرے دماغ میں کیا، مجھے وہاں 8 بجے کی ٹرین پکڑنا ہے، مجھے آفس جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ناشتہ کر رہے، تو ناشتہ تو کر رہے، کھانے کا کام کر رہے، لیکن دماغ میں غلبہ کس کا ہے؟ خیال کہ وہ میرے کو ٹرین پکڑنے کی ہے۔ یہ باتھ روم میں غسل کر رہے، دماغ میں غلبہ کس کا ہے؟ کہ میرے کو ٹرین پکڑنے کی ہے۔ تو ایک کام جو ضروری ہے، تو دماغ میں چاہے کھانا کھا رہے ہو، ناشتہ کر رہے ہو، واک کر رہے ہو، ہر وقت وہ ایک خیال لگا ہوا رہتا ہے کہ اللہ کیا ہو، مجھے وہ ٹرین پکڑنا ہے، کیونکہ اس کی فکر ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے دل میں ایک غلبہ، ایک فکر یہ ہونی چاہیے کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ، ورنہ میں ناکام ہو جاؤں گا۔ یاد رکھو یہ بات، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا سے گیا اور اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے اس کائنات کا، دنیا آخرت کا، کہ اس سے اللہ راضی نہیں ہوا۔ اسے اللہ نے اتنا موقع دیا، اتنے زندگی دی، اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے کیسا کیا پتہ ہے؟ ایک اسٹیج بنا دیا، ماں باپ کی شکل رکھ دی۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چاہتا تو بچے ڈائریکٹ پیدا ہو جاتے تھے، ماں باپ نہیں دیتے تھے، لیکن اللہ نے ماں باپ کی شکل رکھی۔ اب یہ اس کو اللہ نے آپشن دیا کہ تو اس ماں باپ کی خدمت سے میرے کو راضی کر۔ بیوی کو رکھا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر کے میرے کو راضی کر۔ اولاد کو رکھا، اولاد کی صحیح تربیت کر کے مجھے راضی کر۔ بہن کو رکھا کہ بہن کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کی تربیت کر، اچھی جگہ نکاح کر، تعلیم کر، مجھ کو راضی کر۔ اب آپ دیکھو یہ اللہ پاک کیا کر رہا ہے، حلال کما، حلال کما کے مجھ کو راضی کر۔ ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کا ہاتھ سخت تھا، پوچھا یہ ہاتھ ایسا کڑک کیوں ہے؟ کہا میں مزدوری کرتا ہوں حلال کمانے کے لیے، بچوں کے لیے، تو میرا ہاتھ کیا ہو گیا؟ سخت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ پکڑا، اس کو چوما اور فرمایا جو مزدوری کرتے کرتے شام تک تھک جائے تو اس حلال کمانے کے لیے، اس تھکنے پر اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تھکنے پر کیا کر دیتا ہے؟ اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ اب مزدوری کی شکل میں اللہ کو کیسے راضی کرنا؟ اللہ نے بتایا، تجارت کی شکل میں
सच्चा अमानतदार ताजिर कयामत के दिन नबी, सिद्दीक और शहीद के साथ होगा। तिजारत से अल्लाह को कैसे राजी करना? आप खाली पॉइंट बताओ कि इससे अल्लाह को कैसे राजी करना, तो आपको कुरान हदीस में वो चीज मिलेगी कि इससे अल्लाह को कैसे राजी करना। जवानी है, अब जवानी में अल्लाह को कैसे राजी करना, तो आप सब ने फरमाया कि जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारो, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारो, अल्लाह अर्श के साये में जगह अता करेंगे। कितने कितने वाक़ियात, कितनी चीजें अल्लाह ने इतना आसान रखा है। अल्लाह ने कायनात में सबसे आसान काम क्या रखा है पता है? अल्लाह को राजी करना। अल्लाह का एक निज़ाम है, जो चीज जितनी ज्यादा जरूरी होती है अल्लाह उसको उतना आसान कर देते हैं। सांस लेना कितनी जरूरी है बताओ? बोले मैं ना, साकिब बोला मैं 2 घंटा एक बार सांस ही नहीं लिया, बोले क्योंकि फेंकने में 1 नंबर, तो बोले 2 घंटा क्या किया मैंने? सांस ही नहीं लिया। अच्छा, बोले फिर नहीं, मैं तो बस पानी के अंदर था 2 घंटे तक बिना सांस लिए। अच्छा, तो फेंकने में 1 नंबर। डॉक्टर साहब है, बोले 2 घंटा कोई बगैर सांस के रहेगा? तो ये ऐसा कि सांस बहुत ज़रूरी थी, तो अल्लाह ने इतना आसान किया, ना गवर्नमेंट की पाबंदी, ना उस पर कोई टैक्स, ना जीएसटी, ना फला ना ढीमा का, कुछ भी नहीं। भाई सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, बराबर। इससे ज्यादा आसान अल्लाह को राजी करना है, क्योंकि सांस से मर जाएगा, अल्लाह को राजी नहीं किया तो आखिरत में तबाह हो जाएगा। नुकसान, दुनिया में नुकसान में और आखिरत भी क्या हो जाएंगी? नुकसान में जाएंगी। तो ये बात समझ में आई कि सबसे ज्यादा आसान काम किसको राजी करना है? अल्लाह को राजी करना है। सबसे ज्यादा आसान काम किसको राजी करना है? अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह ने आसान करके रखा, अल्लाह को राजी करना। अब हाथ उठाओ सच्चे दिल से। बड़े बड़े गुनहगार, एक आदमी को कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है? कितना बड़ा गुनाह है कि एक आदमी, क्यों हदीस में क्या है? 99 आदमी को कत्ल किया, फिर 100 पूरे कर दिए। और क्या है कि तौबा का ख्याल है, अल्लाह को राजी करने का ख्याल है। तो 99 के बाद गया एक गैर आलिम के पास, जो आबिद तो था लेकिन आलिम नहीं था। बोले मैंने 99 कत्ल किए, मेरी तौबा होंगी। बोले अच्छा, तेरी तौबा थोड़ी होने वाली। बोले 99 कत्ल किया तूने, तेरी तौबा होने वाली? तलवार निकाला, बोले सेंचुरी पूरी कर देता हूँ। चल 100 कर दिया। एक आलिम के पास गया, बोले होगी तेरी तौबा कबूल, लेकिन उसकी शर्त है, तेरे को नेक लोगों की बस्ती में जाना पड़ेगा, ये तेरी सोहबत छोड़ना पड़ेगी। तो उसने छोड़ा। जा रहा था, रास्ते में मौत का फरिश्ता आया, रूह निकली। अब अजाब के भी फरिश्ते आए, रहमत के भी फरिश्ते आए। बोले इसकी रूह को ले जाएगा कौन ऊपर? तो अजाब वाले बोले कि ये तो गुनहगार था। रहमत वाले बोले ये तो तौबा के लिए जा रहा था उस बस्ती। बोले बस्ती अभी पहुंचा नहीं। तो दोनों में क्या होने लगी? डिबेट बोलते कि ये बोलते ऐसा, ये बोलते ऐसा। तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को क्या किया? हकम बना कर भेजा। वो बोला एक काम करो, जमीन नापो, जिससे करीब होगा ना वो वाले फरिश्ते ले जाएंगे। अगर गुनाह की बस्ती से करीब है तो अजाब वाले फरिश्ते ले जाएंगे, अगर नेकों की बस्ती के करीब है तो रहमत वाले फरिश्ते ले जाएंगे। तो अब जमीन नापने लगे, और जमीन करीब गुनाह की बस्ती वाली थी। कौन सी बस्ती थी? गुनाह की बस्ती वाली। तो अल्लाह ने इस जमीन को हुक्म दिया कि तू सुकड़ जा, थोड़ी सी क्या हो जा? सुकड़ जा। तो जब नापी गई तो एक बालिश्त वो नेकों की बस्ती से क्या था? करीब था, एक बालिश्त। तो फिर रहमत के फरिश्ते बोले कि हम लेके जाएंगे। यानी एक पॉइंट सोचो कि अल्लाह को उसकी क्या करना है? बस भाई मगफिरत करना है। तो अल्लाह वो है, अल्लाह की रजामंदी सबसे ज़रूरी। जो बंदा दुनिया से गया अल्लाह राज़ी है वो कामयाब है। जो बंदा दुनिया से गया अल्लाह नाराज़ है, उसने दुनिया में माल छोड़ा, नाम छोड़ा, औलाद छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, वो नुकसान में है, क्योंकि अल्लाह नाराज़ है। तो हमारे हर काम का मकसद क्या है? अल्लाह को बात करने का मकसद अल्लाह को राज़ी, बात सुनने का मकसद अल्लाह को राज़ी करना। ये प्लेन तुम प्लेन चलाते क्या? हाँ, तो प्लेन है ना, प्लेन, उसमें वो क्या होता है कि एक सुई की तरह ये रहता है कुछ। अगर जैसे जिस सिमत जाना है, जैसे समझो मिसाल कतर जाना है, कतर, तो अगर ये थोड़ा थाव बराबर भी थोड़ा इधर हो गया तो रुख क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कतर की जगह आदमी कुवैत चला जाता है। थोड़ा सा रुख उस थर्मामीटर का जो भी उसके अंदर रहता है ना, कंपास का, थोड़ा सा एक जरा सा ऐसा इधर हुआ ना तो कंट्री चेंज हो जाती है। तो हर काम के अंदर मकसद कौन है? अल्लाह को राजी करना। थोड़ी सी सुई चेंज हो गई ना तो मामला गड़बड़ में आ जाएगा। हर काम के अंदर मकसद कौन है? अल्लाह को राजी करना, हर काम में।
تو ہم یہ جمع کیوں ہوئے بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی محنت ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ہے، دین کی بات سننا ہے، بولنا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ نہیں زبیر کہ بھائی فلانا دین پہ نہیں اس لیے میں جا رہا ہوں، نہیں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں کہ اللہ سے اس کا تعلق جڑ جائے، اللہ سے اس کا تعلق جڑ جائے اور میرا اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ اصل تو میں ہوں، اگر میں اس کو بے دین سمجھ کے جا رہا ہوں تو سب سے بڑی بے دینی پھیلانے والے لوگ یہ دیندار لوگ ہیں۔ سب سے بڑی بے دینی پھیلانے والے لوگ کون ہیں؟ یہ دیندار لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے اور لوگوں کو بے دین سمجھ کے ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے بے دینی پھیلانے والے یہ لوگ ہیں۔ اس لیے بہت دین کا کام کرنے والے کو انبیاء کے صفات، صحابہ کے صفات لے کے کام کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا صحابہ کے صفات کیا تھے، انبیاء کے صفات کیا تھے، ایسے صفات کو لے کے، کوالٹیز کو لے کے دین کا کام کرنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کے دین کے قریب آنے کا ذریعہ بنے، ہم لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ نہ بنے، سبب نہ بنے۔ یاد رکھیے یہ کرنا پڑے گا۔ تو بھائی اپنی نیت کس کو راضی کرنے کی؟ اللہ کو راضی کرنے کی۔ یہ نیت ہمیشہ ہر کام میں درست کرنا۔ نیت کا بہت بڑا دخل ہے، نیت کا بہت اتنا بڑا دخل ہے نیت کا کہ ایک آدمی نے کیا کیا، مثال کے طور پر میں مسلک شافعی کے اعتبار سے مسئلہ بتاتا ہوں کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا امام کے پیچھے اور اس نے ظہر کی جگہ عصر کی نیت کیا۔ اب اس نے تکبیر تحریمہ بھی بولا، سورہ فاتحہ بھی پڑھا، رکوع سجدہ سب 4 رکعت پوری پڑھا، لیکن نیت میں ظہر کی جگہ کس کی نیت کیا تھا؟ عصر کی۔ اب اس کی نماز ہوگی؟ خالی ظہر ایک لفظ نکل کے کیا آ گیا؟ عصر آ گیا۔ تو پورا کرنے کے باوجود اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو ظہر کی نماز پھر پڑھنا پڑے گی، کیونکہ نیت میں کیا آ گئی تھی؟ تبدیلی ہو گئی تھی تھوڑی سی۔ تو اس کے لیے نیت کو درست کرنا، نیت کو صحیح کرنا کہ بھئی یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سے مانگنا اخلاص کو کہ اللہ ہمیشہ یاد رکھو مخلص کبھی بھی اپنے اخلاص پر مطمئن نہیں رہتا ہے، مخلص ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے، مخلص ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوا میرا برابر، اس کے دل میں یہ فکر رہتی ہے۔ جس کے دل میں فکر نہیں ہے تو اس کے لیے ڈرنے کی بات ہے، جس کے دل میں یہ فکر نہیں تو اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ ڈرنے کی بات ہے۔ اور جس کے دل میں فکر ہے تو اس کے لیے یہ اچھا سائن ہے کہ اس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ میرے کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ، سمجھے؟ تو آج ابھی تک کی بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم جڑے کیوں ہیں؟ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم جڑے، وقت دیے اور وہ نیت کی خرابی نے ہمارا جڑنا کیا کر دیا؟ نقصان میں لگے گا۔ تو بھائی ہم اپنی نیت کو درست کریں کہ ہم کیوں جڑے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے جڑے ہیں۔ اس کی ایک شکل ہے، اس کے لیے کیا ایک شکل۔ تو اب دیکھو بھائی ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو ملاقات میں جانا ہے۔ جب ہم جائیں گے گشت کے اندر، ملاقات کے اندر جائیں گے تو ہماری فکریں کیا ہونی چاہیے؟ ایک چیز، اور ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ 2 چیز کو ہم کو سمجھنا ہے کہ جب ہم چل رہے اور کوئی گاڑی سامنے سے آئی، ارے بگاڑی گئی، ہم چل رہے، ارے مرسڈیز گئی، BMW گئی، تو دنیا پہ ہماری نظر نہ ہو، ابھی ہم دین کی دعوت لے کر چل رہے، تو ہماری فکریں کیا ہونی چاہیے؟ یا اللہ جس کے پاس ہم جا رہے وہ نقد مسجد میں آنے والا بن جائے۔ تو فکروں میں یہ ہونا چاہیے، اس کی حقارت نہیں۔ 5 دن سے مسجد میں آتا نہیں دیکھتا ہوں تو حقارت نہیں آنا چاہیے، وہ نہیں آ رہا، تم آ رہے ہو، تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر ہم مسجد میں آ رہے تو کس کا فضل ہے بھائی؟ اللہ۔ ایک آدمی سویا رات کو اور سویا اور 7 بجے آنکھ کھلی، ارے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں کتنا، میری نیت تھی اٹھنے کی فجر کی نماز کو، مجھے الارم بھی بجے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب اس کے بعد کچھ حل ہے؟ اللہ نے اس کو سلا کے رکھ دیا۔ اب یہ بیلا پور میں کل بلڈنگ گری صبح، مجھے سعید بھائی کے رشتہ دار تھے اندر، کچھ دور کے رشتہ دار۔ 3 بجے رکشہ والا آیا، دیکھا تو بلڈنگ ہل رہی ہے، تو اس نے سلون والے کو لیا، ہمت اللہ اس کو جزائے خیر دے، سب فلیٹ پہ ناک کیا فٹافٹ کہ سب باہر آ جاؤ، بلڈنگ ہل رہی ہے۔ تو وہ لوگ اترے، اب یہ لوگ گئے تھے ڈھابے پہ کھانے کے لیے، یہ 3 بندے، ان کو لیٹ ہوا تھا آنے کے لیے، ان کو ٹھوکے یہ آنکھ ہی نہیں کھل رہی ان کی۔ اب وہ لوگ اتر گئے، سب باہر آئے، ایک میاں بیوی تھے، ان کو یاد آیا کہ کچھ چیز لینے کے لیے، تو وہ واپس اوپر چلے 4تھے مالے پر یا تیسرا مالا جو بھی ٹاپ فلور تھا۔ اب بلڈنگ گر گئی اسی وقت،
تو وہ لوگ انجرڈ ہوئے اور یہ تینوں کیا ہو گئے, دنیا سے نکل گئے. سمجھے بات کو. اب یہ ان کی جو نیند تھی یہ ان کی آخری نیند بن گئی. کیا بن گیا؟ تینوں بندے کیا ہو گئے؟ انتقال ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت کر. بات کیا ہے کہ اب ایک آدمی سویا ہے, سب اٹھے, وہ نہیں اٹھا, اس کو دنیا سے چلا. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, سو گیا تو نہیں پڑھ رہا ہے, لیکن وقت پہ سونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی آدمی 3 بجے سوئے اور بولے میری نیت ہے تو 3 بجے سو کے, یا 2 بجے سو کے 1 بجے سو کے اٹھنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے نا سونے کا, عشاء کے بعد جلدی سونے کی, آپ سسم عشاء کے بعد جلدی سوتے تھے. تو یہ جو سسٹم ہے نا, ہم اس کی مخالفت کر رہے. ہم 12 بجے 1 بجے تک جاگتے ہیں, تو ہم کیا کر رہے, اللہ نے جو نیچرل سسٹم بنا کے رکھا اس کی مخالفت کر رہے. تو فجر میں اٹھنے کے لیے پھر کیا ہو جاتا ہے, بھاری ہو جاتا ہے. اگر ہم سسٹم سے چلیں گے, جلدی سوئیں گے, تو پھر فجر میں اٹھنا کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. تو بھائی ہماری فکریں کیا ہونی چاہیے کہ بندہ نقد آ جاوے, زبان پہ کیا ہو, ذکر ہو, نظروں کی حفاظت ہو. جس گھر کے پاس جائے ایسے کھڑے ہو کہ کوئی لیڈیز نے دروازہ کھولی تو ہماری بد نظری نہیں ہونا چاہیے. ہم دین کا کام لے کے جا رہے, دور کھڑے ہو زور سے سلام کرے, عبداللہ بھائی ہے جی ملاؤ, اور ان کو تشکیل کر کے بھائی دیکھو مسجد میں بات ہو رہی ہے. اس طرح ہم کو کیا کرنا ہے بھائی, ذکر والی زبان اور فکر والا دل لے کے ہم کو کیا کرنا ہے, چلنا ہے. کریں گے سب انشاءاللہ. اور بھائی گشت اپنا کتنے بجے شروع ہوتا ہے, 12 بجے. تو ہم سب یہ نیت کریں کہ 11:59 پہ میں کہاں آؤں گا, مسجد آؤں گا. 12 بجے کی ٹرین سمجھ کے چلنے کا سہیل بھائی, 8 بجے کی ٹرین تھی نا, 12 کی ٹرین سمجھنے کا. اچھا 12 بجے کی ٹرین ہے تو کوئی بندہ ہے جو 12 بجے اسٹیشن پہ جاتا ہے, مبین بھائی کیا بولتے, بس دیکھو 10 منٹ پہلے بندہ اسٹیشن پہ جاتا کہ نہیں جاتا. بس 12 بجے کی ٹرین سمجھ کے چلنے کا کہ گشت 12 بجے ہے تو 5-10 منٹ پہلے میرے کو کیا کرنا ہے بھائی, پہنچنا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ سمجھو سہیل بھائی کا نکاح ہے, 11:30 کا نکاح, 11:30 کا. گاؤں میں 11 اکثر دوپہر میں ہوتا ہے, اثر یہ سب باہر رہیں گے, یہ پہلے وقت پہ حاضر رہیں گے, بولے کہ میرا نکاح ہے کہ نہیں. وہ میمن کا نکاح تھا, تو اس نے بولا عشاء بعد نکاح ہوگا. تو پبلک بیٹھی, ان کے رشتہ دار, 12 بجے 1 بجے, دلہا کیا آتا نہیں, 1:30 بج گیا, 2 بج گئے, پریشان مسجد میں بیٹھ کے, بولے یار دلہا نہیں آ رہا. تو اس کے باپ کے پاس لوگ تیش میں گئے, 12 بجے گئے ہوں گے شاید, 2 بجے یا 12 بجے. کیا ہے, بولے 12 بج گئے, تمہارا بچہ نہیں آ رہا ہے نکاح کے لیے. میں نے کیا بولا تھا, نکاح کب ہوگا, بولے عشاء بعد. میں نے ٹائم بتایا تھا, عشاء بعد شروع ہوتا ہے, عشاء بعد, اور ختم کب ہوتا ہے, فجر پہ. تو کبھی بھی نکاح ہوگا, بولے عشاء بعد بولا تھا ہم نے.